کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، کیا وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے؟ ہاں جی، میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا۔ پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی۔ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے، جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں، لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں، ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں۔ سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے۔ اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت، گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں، اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو۔ یہ سوچ لو، آمین قبول ہو جائے گا، اب سوچ کے بولنا آمین۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی۔ یہ واقعی نفس کی غذا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے۔ ٹرائی نہ کرنا، لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں، اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں، ساری صفائی ہو جائے گی، سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا، میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے، میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ہاں، اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے۔ ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہیں کا وہیں ہے، گا سکتے ہیں، لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں، کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک، یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں۔ ہاں، میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے۔ ارے میں نے کہا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے، کراہیت آتی ہے، مجھے یاد ہے
ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی، یقین کرو وہ، کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں، وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا؟ یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوست.